گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کے اندر یہ منافقت میں نے دیکھی ہے کہ آپ کے ساتھ زندہ آباد کہیں گے تو نیکسٹ بندے کا نام اس کے پاس جا کے زندہ آباد وہاں لگائیں گے. تو کیسے منافق معاشرے میں جہاں آپ نے اپنی پوری جو آپ نے ایک اپنی ایجوکیشن جو اپنی کالج کے ٹائم سے آپ طلبہ سیاست میں رہے, پھر یونیورسٹی, پھر اس کے بعد آج تک آپ کی زندگی وقف کی ہے آپ نے اسی معاشرے کو یا اسی سماج کو اپلفٹ کرنے کے لیے, تو یہ کہیں آپ کو امید نظر آتی ہے؟ میں تو بڑا پیسمسٹک ہوں اس سوسائٹی کو لے کے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے نا, میں نے پھر وہی آپ کو بتایا کہ بعض جو لیڈرشپ میں جو لوگ ہوتے ہیں یا جو آفاقی جبلت کے لوگ ہوتے ہیں وہ سماج کو دوسرے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عام جو کامن مین ہے یا جو عام آدمی ہے, وہ عام آدمی اس جو ہے نا ذہنی کیفیت میں نہیں ہوتا ہے, یا اس کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتی ہے, یا اس کے پاس وہ لٹری نالج نہیں ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ کمزور بھی ہوتا ہے, وہ مایوس بھی ہوتا ہے, اس سے سہما بھی ہوتا ہے, وہ ڈرا بھی ہوتا ہے, وہ بالکل جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے لیڈرشپ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ نے بڑا دل بردہ رکھنا پڑتا ہے, آپ زیادہ ہوپ فل ہوتے ہیں, پھر آپ کو ہسٹری سے آپ کو جو ہے نا آپ کو اپنے ریفرنس لینا ہوتا ہے. جب آپ مایوس بھی ہوتے ہوں گے, انسان ہے مایوس بھی ہوتے ہیں, پھر آپ نے یہاں سے نیلسن منڈیلا کی جو ہے نا 27 سال کی جو جیل میں زندگی گزاری ہے, وہ آپ کو ایک نیا ہوپ دیتی ہے. اب یہاں پہ آپ چی گویرا کا آپ دیکھیں, اس کی بھی زندگی ایک بیسکلی وہ ایک ڈاکٹر تھا, لیکن اس نے اپنے سماج کے اندر اس نے کیا ابھی تک میرے خیال میں. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ امام خمینی, ہمارے ایران کے اندر امام خمینی تاریخی شخصیت رہے ہیں, انقلابی شخصیت رہے ہیں. پھر آپ کا یہاں پہ ماؤ زیدونگ چین کے اندر آپ دیکھیں رہے ہیں. اسی طرح اس پہ بہت ساری تاریخ کے اندر ایسی شخصیات ہیں جو بہت مختلف حالات میں بھی, ٹف حالات میں بھی بالکل ان کی زندگی اجرن کی گئی, لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. تو آپ کے کہتے ہیں نا جہد مسلسل جو ہے نا, مصمم ارادہ اور جہد مسلسل جو ہے نا, وہ قوموں کو ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے لیڈرشپ کو سفر کرنا ہوتا ہے, لیڈرشپ کو سہنا پڑتا ہے, وہ اذیت بھی سہنی پڑتی ہے, اور پھر پین بھی سہنا پڑتا ہے, وہ درد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, تاکہ جو ہے نا آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہتر راہ کی طرف گامزن ہو, اور ان کو ایک بہتر سماج ملے, اس میں ان کو بنیادی ضروریات زندگی بھی ملے, ان کی زندگی بھی بہتر ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہیں, اور یہ سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی میں سمجھوں گا کہ ابھی تک ہمارے جتنے وسائل ہیں, قدرتی وسائل ہے, واٹر ریسورسز ہیں, معدنیات ہیں, ہمارے جیم سٹونز ہیں, ٹورزم ہے, ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی بہت ساری کیپیسٹی موجود ہیں. ایسے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں کہ ہم اگر منظم ہو کے, قوم بن کے, اور سیاسی شعور کے ساتھ, پختگی کے ساتھ اگر یہاں ہم اگر محنت کریں, اور ہم ایک جان ہو, اور ہم کوئی سیاسی پروگرام لے کر اگر اس ایجنڈے پہ ہمیں قوم بن کے اگر کھڑے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی آج ہم مثالیں دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی, انگلینڈ کی, آپ کی بڑے بڑے روس کی, آپ کی چائنا کی, ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بعد میں آزاد ہوا. ہم تو 1947 میں آزاد ہوئے, چائنا 1949 میں آزاد ہوا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نوجوان اگر متحرک ہو, اور عوام کے اندر وہ سیاسی پختگی ہم جو سمجھتے ہیں جو آنی چاہیے, اگر وہ آ جائے گی, تو ہم بھی دنیا کے مہذب معاشروں کی طرح, بڑی کامیاب قوموں کی طرح, ڈیولپ قوموں کی طرح ہم بھی دنیا کے نقشے میں اپنا نام نقشے میں آ سکتے ہیں, اور دنیا کے مہذب معاشروں میں, ترقی یافتہ معاشروں میں بھی ہمارا شمار ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو مایوس ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ایک سماج ہے, اس سماج کو ایک پروسیس کے اندر سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. تو اس وقت گلگت بلتستان کا جو سماج ہے وہ ایک کنونسنگ فیس کے اندر ہے, اور ہم کنونسنگ فیس میں ہے. پھر ہم جب پریکٹیکلی جب ہم عملی طور پہ آئیں گے, وہ ہمارا سیکنڈ فیس ہوگا, جو ہمارا تھرڈ فیس ہوگا, جس میں بہت زیادہ میچورٹی آئے گی. جیسے ہم ایک جنریشن ہے, ہمارے بعد کی جو جنریشن آئے گی وہ میچورٹی ہو, اس کے اندر بہتر ہوگی. پھر اس کے بعد کی جو جنریشن آئے گی, تھرڈ جنریشن آئے گی, اس میں بالکل پختگی آئے گی, اور وہ سنجیدہ جو ہے نا لیڈرشپ اور عوام ہوں گے, اور وہ بہتر انداز میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے فیصلے جو ہے نا وہ کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم منظم ہو, اور ہم آج کے جو وسائل ہمارے آباء و اجداد نے وراثت میں ہمیں جو وسائل, قدرتی وسائل اور جو ہمیں نیچرل ریسورسز ہمیں دیا ہے, ہم اس کا تحفظ کریں, اور ہم اس کو یوٹیلائزیشن یا تو بہتر انداز میں کریں, یا اس کو ایز اے وراثت میں ہم آنے والی نسلوں کو دیں, تاکہ ہم آج استفادہ حاصل نہیں کر سکے. آج ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے, وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ اسکلز موجود نہیں ہے, یا وہ وسائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم ان ہمارے قدرتی وسائل ہیں جو اربوں خربوں ڈالرز بنتے ہیں اس کے, ان کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کم از کم ان کا تحفظ کریں, اور ان کو ہم امانتاً اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کریں, تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں اس قابل ہوں گے کہ وہ ان وسائل کو استعمال کر کے بہتر انداز میں آنے والی نسلوں تک منتقل کریں گے. تو وہ ان وسائل کو استعمال کر کے دنیا کے اندر اپنی جو ہے نا ایک مہذب قوم کے طور پر, ایک ترقی یافتہ قوم کے طور پر اپنا دنیا کے مقابلے میں سامنے آ سکتی ہے. ایگزیکٹلی. میں پرسنلی آپ کی آپٹیمزم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی امید باقی ہے. Personally, I am very pessimistic when I look at the society.